مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مقبول عام سلسلہ روحانی علاج لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج کے پروگرام میں بھی جس طرح پہلے آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ پروگرام میں انشاءاللہ اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، آپ کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے، اور شروع ہی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ جو نمبر نیچے نظر آ رہے ہیں ان پر اپنے آڈیو یا ویڈیو سوالات بھیج کر سوال ہم سے کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری شامل ہوا کرتے ہیں، جو ہمیں اوراد و وظائف بھی بتاتے ہیں، اور الحمدللہ آخر میں دکھیاری امت کی غم خواری اور خیرخواہی کے پاکیزہ مقدس جذبے کے تحت الحمدللہ اجتماعی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل بھی رہیں، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس لنک کو ہاتھوں ہاتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام دیکھیں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اس میں کسی نہ کسی ایسی برائی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے سماج میں مزید برائیوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، ناچاکیوں کا سبب بنتا ہے، محبتوں کو چرانے کا سبب بنتا ہے، نفرتوں کی دیوار وہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض مرتبہ اوراد و وظائف میں سے بھی کوئی بات بیان کر دی جاتی ہے۔ آج جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں بڑا ہی اہم ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ جی ہاں، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چغلی کہلاتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا اہم ٹاپک ہے کہ جو محبتوں کے کم ہونے کا سبب بھی بنتا ہے اور ناچاکیوں کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یا جہاں بھی وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے دوسرے اسٹوڈنٹ کو سزا دلوانے کے لیے ٹیچر سے اس کی کمپلین کرتا ہے، اس کی شکایتیں کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی خاطر ان کے سامنے ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، بھائی کو بھائی سے لڑوانے کے لیے اس کے عیب ظاہر کرنا، اولاد کو ماں باپ سے دور کرنے کے لیے ان میں پائی جانے والی کمزوریوں کو بیان کرنا، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ناظرین بیان کی جا سکتی ہیں جو موقع کی مناسبت سے چغلی میں شامل ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں چغلی کا مرض جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا، یوں کہہ لیجیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا تھا، لیکن اب وہ دور آیا ہے کہ ہر طرف نفرتوں کی دیواریں قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چغلی کی اس تباہ کن بیماری کے سبب بنا ہوا ہے۔ چنانچہ جو کل تک ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے اور جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے،
جن کی دوستی کی اور ان کے اتفاق و اتحاد کی مثالیں دی جاتی تھی، جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے، جو برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کا سپورٹ کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، نیکی کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ چغل خوری جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیوار قائم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں نہیں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں، اداروں، تنظیموں اور تحریکوں کا امن خراب کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر چغل خوری ہی کی تباہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ناظرین اکرام، ہمیں اس بری عادت سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپس میں محبتیں قائم رہیں، گھر والے سب ایک دوسرے کی عزت کریں، عزت کا تحفظ بھی کریں، تو اس کے لیے اگر اپنے اندر ادھر کی ادھر لگانے کی عادت ہے، عموماً یہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ان میں یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی کی کوئی بات سن لیں یا انہیں کسی کی کمزور بات پتہ لگ جاتی ہے، جب تک وہ بات کسی دوسری پڑوسن کو یا اپنی کسی کزن کو، رشتہ دار کو بیان نہ کر دیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جب تک وہ بات بیان نہ کر دیں انہیں سکون نہیں آتا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں محبتوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس برائی کو اگر ہم ختم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلا وظیفہ جو بیان کیا گیا، جو نسخہ بیان کیا گیا، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپس میں محبت بڑھانے اور نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو چغل خوریوں سے بچائیں، ادھر کی ادھر نہ لگائیں، گھر خراب نہ کریں، خاندان میں دوریاں پیدا نہ کریں۔ اس طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا ہمیں نصیب ہوگا۔ اس پر تو ظاہر ہے کہ پورا بیان کیا جا سکتا ہے، بہت ساری باتیں اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا پروگرام چونکہ روحانی علاج ہے، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا نام محمد طیب اور میں الہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، گھٹنے میں بہت درد کرتا ہے اور جوڑوں میں، تو اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ طیب بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہم سے رابطہ کیا۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گھٹنوں میں ان کے درد رہتا ہے، کچھ روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن کے کسی بھی حصے میں اگر کسی کو درد رہتا ہے تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 7 بار پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 نمبر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ مکمل آیت مبارکہ 7 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دیں، اور بدن کے جس حصے میں بھی درد ہے، جیسے انہوں نے گھٹنوں کا مسئلہ اور جوڑوں کا مسئلہ بتایا ہے، تو یہ اپنے گھٹنوں پر اس ہاتھ کو پھیر دیں، صحیح، انشاءاللہ الکریم شفا مل جائے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ اس کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی تکلیف ہے درد کے متعلق بدن کے جوڑوں میں، بدن کے کسی حصے میں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ انشاءاللہ۔ جو آیت مبارک آپ نے تلاوت فرمائی تو اس
اسے دن بھر میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اسے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے اچھا جی، یعنی روزانہ 5 بار یہ عمل 5 ہوا بار یہ کرے عمل گا، کرنا ہے اور تا حصول شفا۔ جی، تا حصول شفا۔ اور اس کو پڑھنے کے اول آخر جو بھی وظیفہ ہمارے روحانی علاج سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے جی، تو اس کا اصول یہی ہے کہ وظیفے کے اول آخر درود 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 11 مرتبہ جی، درود شریف پڑھ لیا کریں۔ مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے، اگر بتانا رہ بھی جائے تو ناظرین کو چاہیے کہ وہ اول اور آخر درود پاک ضرور ایڈ کر لیا کریں۔ جی، جی، اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریحان خان پیل میز سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اعجاز بھائی آپ کا سلسلہ روحانی علاج بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہ ہوتی ہو تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا بھی فرمائیے گا۔ آمین و ایاکم۔ جی، ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو اچھے رشتے کے منتظر ہوں، جی، تو کوئی وظیفہ یا کوئی علاج، کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں جی، اور انشاءاللہ ایک تعویذ بھی عرض کرتا ہوں۔ کیا بات، ناظرین سبحان خود یہ اللہ۔ تعویذ بنا کر استعمال واہ، کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی مراد ہے مطلب تعویذ بنا بھی سکتے ہیں، پھر بنا کر بانٹ بھی سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بنا کر بانٹنے کی تو اجازت نہیں ہوگی، یہ پوری اجازت کے معاملات ہوتے ہیں۔ اوکے، لیکن جس نے یہ تعویذ بنانے کی اجازت دی وہ اپنے لیے جی، یعنی ان خود کے کے لیے دیا کر ہوا سکتے طریقہ، ہیں۔ ہاں خود کے لیے اس کا استعمال کی انہوں نے اجازت دی ہے۔ صحیح، ایک وظیفہ یہ خاص اسلامی بہنوں کے رشتے میں اگر رکاوٹ ہے جی، تو اس کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی مبارک نام ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اسے 312 بار یہ پڑھ لے نماز فجر کے بعد۔ اچھا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے 312 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یہ پڑھنے کے بعد میں دعا کرنی ہے۔ اچھا، اس میں کئی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں، جی، رشتے آتے ہیں طے نہیں ہوتے ہیں، یا کہیں رشتہ تو طے ہو چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے یا بات پکی ہو چکی ہے لیکن شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، جی، تو یہ سارے معاملات کے لیے اسلامی بہن کے رشتے میں اگر رکاوٹ ہے تو یہ عمل اسلامی بہن کو خود کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی طرح کی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک عمل جنرل عرض کر دیتا ہوں، یعنی مرد اور عورت جن کے نکاح نہیں ہو رہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر، پاک صاف بستر ہو، اس پر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت 41 ٹائمز 41 بار 90 دن تک، 90 ڈیز تک جی، یہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ اچھا، یہ عمل جو ہے ایام یعنی کتنے دن کرنا ہے، جی، اس کی قید ہے، یہ 90 دن کرنا ہے۔ اگر کسی کا اس 90 دن سے پہلے، یعنی 90 دن یعنی 90 ڈیز، اگر اس سے پہلے رشتہ ہو جاتا ہے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، جی، تب بھی یہ عمل کو روکنا نہیں ہے، اس کے دنوں کی تعداد کو پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں بہتری ہوگی، اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا ایک 90 دن کا کورس ہے جی، جس کو ہم نے اینی ہاؤ پورا ہی کرنا ہے، چاہے شادی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ صحیح، ایسا ہی ہے بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ اور ایک تعویذ کا جو میں نے عرض کیا تھا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک صفاتی نام، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اسے 143 ٹائمز، 143 بار 143 ٹائمز کسی سادے کاغذ پر لکھ لے، جی، زیر زبر اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اسے لکھ لے اور اسے لپیٹ کر، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے وہ اپنے گلے میں پہن لے، کوئی اور لکھ کر بھی جس کا نکاح نہیں ہو رہا اس کو پہننے کے لیے دے سکتا ہے، جیسے بھائی لکھ کر بہن کو دے دے، بہن لکھ کر بھائی کو دے دے، یا والدین لکھ کر دے دے کسی کو، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ رشتے کے اسباب بھی بنیں گے، ماشاءاللہ، اور دوسری برکت اس کی یہ ہے کہ جس کا بھی رشتہ ہو رہا ہے اس کا اچھے گھر میں رشتہ ہوگا کیا بات ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، بہت ساروں کی تو خواہش بھی یہی ہوگی نا کہ رشتہ ہو تو اچھی جگہ ہو۔ اچھا، اس میں اعجاز بھائی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ مطلب دیکھنے والے آئے، دیکھا لیکن وہ نہیں سمجھ میں آیا، رشتہ نہیں بات بن پائی۔ بعض مرتبہ ہماری اپنی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رشتے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہوتے، یعنی لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا بہت بڑا گھر ہونا چاہیے،
منتھلی اس کی انکم بہت زیادہ ہونی چاہیے، سورس آف انکم اس کے زیادہ ہونے چاہیے، اور اگر وہ نظر نہیں آتے تو پھر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا خاص باتیں ہم کیا دیکھ لیں کہ جس سے ہم ایک اچھی زندگی بھی گزار سکیں، اور یہ جو ایک بڑی تعداد میں چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اور مطلب ایک عمر گزر جاتی ہے، 30 سال 40 سال ہو جاتی ہے. یعنی پرسنلی طور پہ میں نے خود کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جو 30 سال سے زیادہ، بلکہ مطلب 40 سال سے زیادہ والوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے رشتوں کی صورت نہیں بن پا رہی. تو ایسے کچھ نکات مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ تبدیل ہونا سوچ میں کوئی فرق آئے اس حوالے سے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ لڑکی کے لیے اگر رشتہ لڑکے کا دیکھا جائے، لڑکے کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے، تو کماتا کتنا ہے، گھر بڑا ہے، پیسے والا ہے یا نہیں ہے، اس طرف توجہ کی جاتی ہے. ایسی اگر لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جا رہی ہے تو خوبصورتی کی طرف توجہ دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں غلط بھی نہیں ہے اگر کوئی دیکھنا، لیکن اس کی وجہ سے اتنا تاخیر کر دینا کہ بازی ہاتھ سے نکل جائے، یا یوں سمجھ لے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، دیر ہو گئی. وہی ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی، تو پھر رشتے ایک تو آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی ذہن بن جاتا ہے کہ بھئی جیسا آیا آپ کر دو، کب تک بیٹھائیں گے، کب تک رکیں گے. تو یہی چیز اگر پہلے سوچ لی جاتی. دیکھیں یہ ہے کہ کماتا کتنا ہے، گھر بڑا ہے، یہ دیکھنے کی جگہ اگر یہ غور کر لینا کہ کماتا کیسا ہے، یعنی کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، دھوکہ دے کر تو نہیں مال کما رہا ہے، وہ جائز نہیں ہوگا. اچھا ایسا کما کر لا رہا ہے، بھلے بہت پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ کیا کام کا، جو حرام کے ذریعے سے آیا ہو. تو ایسے کمائی سے وہ اگر ہماری بچی کو اگر کھلائے گا تو کیا اس میں برکت ہوگی، کیا اس میں خیر ہوگی. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اتنا یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسا کمائے جو حلال ہو اور ہماری بچی کے نان و نفقہ کے معاملات کو پورا کر دے. زبردست، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دینے والا ہے، مال میں برکت دینے والا ہے. آج کیفیت غریبی کی ہے، اللہ پاک آگے اچھے دن لے آئے گا، دشواری کے بعد آسانی ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مال بہت زیادہ پیسے والا دیکھ کر دیا، نقصان ہو گیا، کروڑ پتی تھا کنگال پتی ہو گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرف توجہ کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا جائے کہ حلال کماتا ہے، نان و نفقہ ادا کر دے گا، رشتہ کر دینا چاہیے. دوسرا، لڑکا جب لڑکی تلاش کرتا ہے، رشتہ تلاش کرتا ہے، وہی خوبصورتی کی جگہ یہ توجہ کی جائے کہ کیا یہ میری آنے والی نسلوں کو صلاۃ و سنت کے مطابق پال سکے گی، نمازی بنا سکے گی، اچھا قرآن پڑھنے والا بنا سکے گی، تربیت اس کی صحیح انداز سے کر سکے گی. اس طرف توجہ کر لی جائے. مجھے غوث پاک کی والدہ یاد آ گئی، سبحان اللہ، کہ میرے پیارے پیارے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا. میرے غوث پاک اپنی والدہ کے شکم میں تھے، تو آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کو جب چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو ہمارے غوث پاک اپنی والدہ کی شکم سے ہی یرحمک اللہ کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر جب ولادت ہو گئی اور بسم اللہ خوانی کے لیے آپ مدرسے میں تشریف لے گئے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے آپ نے 18 پارے سنا دیے. سبحان اللہ. تو قاری صاحب نے کہا بیٹا اور پڑھیں، تو کہا مجھے بس اتنا ہی یاد ہے. تو سوال کیا اتنا کیسے یاد ہو گیا؟ تو کہنے لگے جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. میری ماں بھی 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ انہیں کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، تو میں نے سن کر یاد کر لیا. سبحان اللہ. یہاں سے کتنا پیارا میسج ملتا ہے کہ اگر گھر کی جو خواتین ہیں، جو اسلامی بہنیں ہیں، وہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہوں، دیندار ہوں، صلاۃ و سنت کی پابند ہو، با پردہ ہو، با حیا ہو، با کردار ہوں، تو پھر ہمیں غوث پاک جیسی ہستیاں ملا کرتی ہیں، امت کو نیک افراد ملتے ہیں، رہنما ملتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا میسج آپ نے دیا ہے، بالخصوص خاندان والوں کو، پریوار والوں کو، جو کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی پرابلم کی وجہ سے اپنے بچوں کو بیٹھا کر رکھتے ہیں، اور پھر ان کی ایج جب وہ شادی والی گزر جاتی ہے تو پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. کیا خیال، آگے بڑھا جائے؟ جی اگلا سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن ہے، میں شہر اٹاوہ سے ہوں. میری شادی کے
8-9 منتھ ہو چکے ہیں اور میری وائف کے حمل نہیں ٹھہر رہا ہے. مجھے کوئی روحانی علاج بتائیے. اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں. اٹاوا سے رابطہ کیا ہمارے اسلام بھائی نے، کیا فرمائیں گے؟ بے اولادی کے لیے اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سبحان ایک عمل لکھا ہے. میں انشاءاللہ وہ عمل عرض کرتا ہوں. یہ عمل مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہیں. مرد کے لیے خصوصاً یہ عمل کرنے کا ہے تو انشاءاللہ عز و جل جلد اولاد کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے. عمل یہ ہے کہ بے اولاد مرد 7 نفل روزے رکھیں اچھا. اور روزانہ افطار کے وقت جب قریب ہو جائے افطار کا وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مصورو 21 ٹائمز 21 بار پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دیں. یعنی اس نے روزہ رکھنا ہے، افطار کا وقت جیسے قریب آ جائے تو اس نے یا مصورو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دینا ہے. اور اگر بیوی نے بھی روزہ رکھا ہے تو افطار کے وقت میں بیوی وہ پانی استعمال کر لے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب جب دعا کرے گا افطار کے وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کی دعا کر لے. انشاءاللہ عز و جل روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر عورت کو بانجھ پن بھی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت کیا سے بات ہے، سبحان ان کو اللہ. اولاد عطا فرمائے گا. تو ایک عمل یہ کر لے آپ، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں روزانہ 101 بار 101 ٹائمز سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ مکمل صورت پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہو جائے گی. اور اگر جن کی صرف لڑکیاں ہیں وہ اگر لڑکے کے خواہش مند ہے تو یہ جو ابھی سورۃ الکوثر کا میں نے عمل عرض کیا ہے جی وہ بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ لڑکی کی نعمت سے نوازے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. بڑا پیارا عمل اللہ کی رحمت سے اس پروگرام کے ذریعے سے بیان کیا گیا. جو اس کے طلبگار ہیں وہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ناظرین اکرام، الحمدللہ عز و جل ہمارے پروگرام میں اب ایک خاص سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جس میں ہم الحمدللہ ایک خاص وظیفہ جس کا نام ہے آج کا خاص وظیفہ دیکھتے ہیں ہمارے اعجاز بھائی ہمارے لیے آج کیا خاص وظیفہ لے کر تشریف لائے ہیں. ناظرین، بیماری، تکلیف، پریشانی ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن بالخصوص اگر پریشانی بیماری کی صورت میں ہو تو انسان بہت پریشان ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے کام دھندے پر جانا اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. بیماری کی وجہ سے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جانے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. گویا کہ ایک بیمار انسان بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے. جو سلسلہ ہمارا ہوتا ہے اس میں ایک عمل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج خاص عمل ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، اس میں بیماریوں سے شفا والا عمل عرض کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی برکات ہے کہ اس کے نام سے تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر دنیا کی ہر شے زہر قاتل ہے. اللہ کا نام ہوگا تو وہی چیز انسان کو شفا بھی دے گی. انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ کا ایک نام آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ مبارک نام ہے یا سلامو. یا سلامو اس اللہ کے صفاتی مبارک نام کو بیمار یا بیمار کا کوئی شخص پہچان والا دوست و احباب میں سے 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلا دیں یا بیمار خود پی لے، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا. اللہ کریم عمل کی سعادت عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارشاد رضا، اسٹیٹ بہار، ڈسٹرکٹ سیتامڑھی سے
حضور عبادت میں لذت کیسے حاصل کرے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ارشاد بھائی عبادت میں لذت کا کوئی فارمولہ مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عبادت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے لذت حاصل ہو تو سب سے پہلے تو ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لا یعنی فضول چیزوں کی طرف نظر نہیں کرے گا وہ عبادت کی لذات اور مناجات یعنی حلاوت پائے گا۔ تو لا یعنی جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتیں نہ کرے، نہ ایسی باتوں کی طرف توجہ کرے، عبادت کی لذت بھی پائیں گے، اور جب عبادت کی لذت آئے گی تو عبادت میں دل بھی لگے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں دلچسپی بھی ہوگی، دعا کرنے میں اس کو اس کی مٹھاس بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ عمل آپ کر لیں۔ دوسرا دو روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا باعثو، یا باعثو، یا باعثو، اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر 100 بار پڑھیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر یا باعثو اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 100 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس میں عبادت کی لذت ملنا، میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ فرسٹ اسٹیپ تو عبادت کی طرف آنا، یہ فرسٹ اسٹیپ مجھے لگتا ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ارشاد بھائی کے سوال کے ذریعے سے ناظرین کی خدمت پہ بھی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہم عبادت کی طرف آئیں، اور پھر دل لگے نہ لگے، شروعات میں لذت ملے نہ ملے، عمل جاری رکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ الکریم استقامت بھی مل جائے گی اور اس عبادت کی مٹھاس بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا پیارا طریقہ دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا دل بھی لگے، ہم عبادت کی طرف بھی آئیں، ہمارے کام کاج بھی چلتے رہیں، اور پھر عمل کی برکت سے ہمیں عبادت کی لذت بھی ملنا شروع ہو جائے، تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے، آپ پلے اسٹور میں جائیں، اس میں نیکی ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، انسٹال کر لیں موبائل میں، اور اس میں دیے ہوئے سوالات کے مطابق روزانہ پریکٹس شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں۔ اللہ کرے گا تو تھوڑی دنوں میں آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ تو چلیں انہوں نے ماشاءاللہ عبادت کی لذت حاصل کرنے کا ایک فارمولہ مانگا، طریقہ مانگا۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ میں دعوت اسلامی انڈیا سے رابطہ کروں اور مجھے بھی روحانی علاج مل جائے، میں تو کچھ تعویذات بھی منگانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے وظیفہ تو مل رہا ہے لیکن تعویذ لینے کے لیے میں کیا کروں؟ کچھ پرابلمس ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں گھر میں کہ جس کے لیے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، لیکن استخارے کے لیے میں کدھر رابطہ کروں؟ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، تو ہمارے ایسے ناظرین کو آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ ویسے انڈیا کے اندر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال جہاں تعویذات ملتے ہیں اور فری آف کاسٹ ملتے ہیں، یعنی مفت میں ملتے ہیں، ایسے انڈیا کے اندر ہمارے 350 کے قریب اسٹالس لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اب یہ ناظرین میں جو جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کی دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں اور معلومات کر لیں کہ وہاں کئی اسٹال لگتا ہے۔ اگر کسی کے کوئی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں ہماری یہ سروس نہیں ہے تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے شہر کے رہنے والوں کے لیے ایک آسانی یہ کی ہے کہ ہم نے ایک واٹس ایپ سروس رکھی ہے۔ اچھا، اس پر ہمیں پریشان حال اپنا پرابلمز بھیج دیں اور اپنے گھر کا مکمل ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ فری آف کاسٹ، یہ بھی یعنی بغیر پیسہ لیے 7 دن کے اندر اندر، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم 7 دن کے اندر اندر ان تک تعویذات بائی پوسٹ بھجوا دیں۔ مطلب تعویذ کے بھی پیسے نہیں لیتے ہیں جی، بائی پوسٹ بھیجنا ہے، اس پر جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیے جاتے، وہ بھی نہیں لیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ۔ اب ناظرین جو یہ سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ نیچے نمبر دیکھ رہا ہوگا، اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ یاد رہے کہ وائس میسیج نہ بھیجیں، ٹیکسٹ میں اپنا پرابلم بھیجیں اور اپنے گھر کا مکمل ایڈریس بھیجیں۔ نمبر ہے 7400451126۔ اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل تعویذات بھیج دیں گے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری استخارہ سروس بھی ہے، کال سینٹر ہے، صبح
8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک 16 گھنٹے کے لیے ہماری یہ سروس رہتی ہے. آپ ان اوقات میں علاوہ نماز کے آپ ہم سے رابطہ کر لیں، اپنا پرابلم بتائیں. انشاءاللہ عز و جل ہماری سروس پر کام کرنے والے فون پر ہی آپ کا مسئلہ سن کر استخارہ کے ذریعے آپ کو ہاتھوں ہاتھ بتا جواب دیں دیں گے گے. انشاءاللہ. اچھا، کسی کو مرید ہونا ہے، بچوں کو مرید کروانا ہے، تو وہ بھی اسی نمبر پہ اپنا میسج کر سکتے جی، ہیں؟ یہ جو ہم نے نمبر، اس کے لیے ہم نے ویسے الگ پوری سروس رکھی ہوئی ہے. اچھا. اس کا نمبر ہے 9702626112. اس نمبر پر جو مرید ہونا چاہتا ہے وہ اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے گھر کا مکمل ایڈریس بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل ان کو امیر اہل سنت کے قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی کر لیا جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پھر دیر کس بات کی؟ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے نام اور جو ڈیٹیل بیان کی گئی وہ ڈیٹیلز پیش کر کے اس نمبر پہ شیئر کر دیجئے، سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم اس وقت کے عظیم مرتبے والے ولی کامل، شیخ کامل امیر علیہ سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں انہیں داخل کر لیا جائے گا. اگر آپ کسی اور پیر خانے سے وابستہ ہیں، یعنی آپ مرید ہیں، تو بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ امیر علیہ سنت سے طالب بھی ہو سکتے ہیں. امیر علیہ سنت کی برکتیں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. جی، اگلا سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ذکی قادری بیلگام کرناٹکا سے عرض کر رہا ہوں. بچے اگر کھانے پینے میں ضد کرے، صحیح طور سے نہ کھائیں، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو ضرور ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزاء. جی، سوال آپ نے سماعت فرمائیں، کیا فرمائیں گے؟ عموماً بچے کے کھانے یا پینے میں سستی، یعنی نہیں کھاتے نہیں پیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بعض اوقات زیادہ تر نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں. نظر لگ جاتی ہے. اچھا، نظر بد کے حوالے سے بہت ساروں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی نے بری نظر سے دیکھا تو ہی نظر لگتی ہے. اچھا. تو یہ یاد رہے کہ ویسے نظر کا لگنا حق ہے. تو نظر بعض اوقات انسان کو اپنی بھی لگتی ہے، ماں کی بچے کو بھی لگ جاتی ہیں، بچی کی اپنی والدہ کو بھی لگ سکتی ہیں. تو نظر لگنے کے لیے کسی کا بری نظر سے دیکھنا شرط نہیں ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نظر لگ سکتی ہے. تو یہ ہے، ایسی نظر جو کسی سے بغض کی بنا پر رہے تو اس کو تو نظر حسد کہتے ہیں. جو کسی سے دشمنی کی وجہ سے لگ جاتی ہے تو یہ نظر حسد ہوتی ہے. اب جنرل سب کو لیکن نظر بد ہی کہتے ہیں کہ یہ بری نظر ہے. خیر، تو نظر لگتی ہے اور اسی کی وجہ سے زیادہ تر بچے کھانے پینے میں پھر پریشان کرتے ہیں، والدین کو کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ پہلے نظر اتار لیں. نظر اتارنے کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ جسے نظر لگی ہے اس پر ایک بار سورہ کوثر تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ایک بار سورہ کوثر پڑھ کے پہلے سیدھے گال پر دم کر دیں. پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے صرف بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اس کے الٹے گال پر دم کر دیں. اور پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس کی پیشانی پر دم کر دیں. اچھا. پہلی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے جب تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے اس سے پہلے درود شریف 3 بار، اور جب تیسری مرتبہ سورہ کوثر مکمل کرو گے تو پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل بچے سے نظر ختم ہو جائے گی تو پھر بچہ کھانا پینا بھی شروع کر دے گا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں لگتی ہے، بس بچے کھانا پینے نہیں کھا رہے ہیں یا ان کی دلچسپی نہیں ہے کھانے پینے میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، موڈ پر بھی ہو جاتا ہے، کبھی بچے کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں. تو ایسے میں اگر بچوں کو کھانا پینے کا عادی بنانا ہے تو پھر عمل یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام ایک ساتھ ملا کر یا حی یا قیوم کو ایک پیپر پر 100 بار لکھ لیں اور بہتے دریا کے پانی کو جمع کر لیں، اور اس پانی میں یہ تعویذ جو 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کا لکھا ہوا ہے وہ ملا دیں، اور یہ پانی بچے کو کچھ دن استعمال کرائے. انشاءاللہ عز و جل بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک، میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے والدین کو کہ بچے باہر کی چیزیں کتنی کھا رہے ہیں. بعض مرتبہ چاکلیٹ اور باہر کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہے وہ کھانے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہ رہی ہوتی. تو اس پر بھی تھوڑا اگر کنٹرول کیا جائے تو امید ہے پھر گھر کا باہر کے لیے ہاتھ روکیں گے نا تھوڑا، تو بچے انشاءاللہ گھر میں بنا ہوا جو کھانا ہے، جو گھر میں چیزیں موجود ہیں اس کو کھانے کی طرف رغبت دکھائیں گے انشاءاللہ. جی، اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افروز قریشی، میں جھارکھنڈ کے شہر رانچی کا رہنے والا ہوں. میری پریشانی یہ ہے کہ میرے جسم کی کچھ جگہوں پر
چمڑے کے نیچے گوشت ہوتے ہیں وہ سخت ہو گئے، جس کو پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو ہمارے یہاں گلٹی کا نام دیتے ہیں، تو برائے کرم اس کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور جو جو عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ کریم انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس کو اس طرح کا مرض گلٹی اگر کسی کو ہو جی۔ گئی ہے تو اس کے لیے ایک درود پاک ہے جسے سبحان شفائے اللہ، امراض کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورہ، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے یہ تو سمجھ لو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اس مدنی پنج سورہ کے پیج نمبر 180 پر 180 پر یہ درود پاک لکھا ہے، جس کا ہیڈنگ ہے شفائے امراض۔ سبحان اللہ۔ اسے اچھے سے کسی سادے کاغذ پر لکھ لے اور اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر جو ہے اس تعویذ کو استعمال کرے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو یہ لکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، میں نے لیکن پڑھ کر آپ کو سنا دیا، حوالہ بھی میں نے آپ کو دے دیا، اسکرین پر بھی آپ نے یہ درود پاک دیکھا ہے، تو اچھے سے اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور لگا لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو لکھ کر پانی کی بوتل میں یہ تعویذ ڈال کر، جس کو گلٹی ہو گئی ہے، سر میں گلٹی ہو، ہاتھ میں اگر گلٹیاں ہو گئی ہوں، پیروں میں اگر گلٹیاں ہو گئی ہوں، تو یہ پانی آپ پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس کو کوئی مرض اگر ہو گیا ہے تو وہ مریض یا کوئی اور اس مریض پر 3 دن لگاتار گیپ کیے بغیر 3 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اس مریض پر دم کرے، اور بالخصوص جیسے انہوں نے گلٹی کا مسئلہ بیان کیا ہے تو گلٹی والے مقام پر دم کر دے، اول آخر درود شریف پڑھیں، 3 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عقیل عطاری آگرہ سے عرض کر رہا ہوں، میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، دائمی مرض ہے اس کو، ذہنی طور پر پریشان ہے، کوئی روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جی جس کو دماغی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ بڑا پیارا اور مجرب عمل ہے، اس کو پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل جس کو دماغی مرض ہے اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا مکمل لا حول شریف 60 بار 60 ٹائمز، پھر الحمد شریف اور آیت الکرسی یہ ایک بار، اور تینوں قل 3 بار، یعنی پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار، پھر سورہ فلق 3 بار، پھر سورۃ الناس 3 بار، اور یہ پورے عمل کے اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے دماغی مرض کے مریض کو یہ پانی پلا دے۔ یہ تا حصول شفا عمل کرنا ہے، اور روزانہ نئے عمل کر کے نئے پانی پر دم کر کے پلانا ہے۔ یعنی روزانہ نئے عمل سے مراد دوبارہ یہ پھر سے پڑھنا ہے، اگلے دن پھر نیا پڑھنا ہے سارا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ روزانہ عمل کرے، روزانہ دم کرے، روزانہ پلائے، ماشاءاللہ۔ تا حصول مراد آپ یہ عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے، صبر بھی کرے، اللہ پاک انشاءاللہ عز و جل شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سارے مریضوں کو شفا دے جنہوں نے آج ہم سے رابطہ کیا، جن تک ہم اپنے اوراد و وظائف پہنچا سکے۔ ظاہر ایک بہت بڑی تعداد میں دکھیارے اور پریشان حال ایسے ہوں گے جو ہم تک رسائی نہیں کر پا رہے ہوں گے، پہنچ نہیں پا رہے ہوں گے۔ FGN چینل آپ کی خدمت کے لیے ہی ہے، اور یہ پروگرام اسپیشلی امت کی خیرخواہی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ میں تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول تک شیئر بھی کیجئے، اس کی معلومات کو عام کیجئے۔ FGN چینل کا جو YouTube چینل بنا ہوا ہے
اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے. اللہ کرے گا تو وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ ہمارے اوراد و وظائف ملتے رہیں گے. آئیے ناظرین اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پریشان حال، مصیبت زدہ، تکلیف میں گھرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کی مغفرت کی بھیک لینے تیرے در پر حاضر ہیں. تو ہی گناہ بخشنے والا ہے، تو ہی نیکیاں قبول کرنے والا ہے. اے پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، آمین ہماری نیکیاں قبول فرما لے. آمین. گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں اور بخشش کے سوالی بھی ہیں. ہم اپنے کرتوتوں پر شرمندہ بھی ہیں. اے گناہوں کو معاف کرنے والے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. آمین ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. آمین ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت کر دے. آمین ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار، استاذ و پیر کی بھی مغفرت کر دے. آمین یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، آمین عبادت کی حلاوت عطا فرما دے. آمین ہم سب کا نیکیوں میں دل لگا دے، آمین گناہوں سے بیزاری نصیب کر دے. آمین یا اللہ گناہوں سے بیزاری نصیب کر دے، آمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. یا اللہ پاک پریشان حالوں نے ہم سے کالز کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل بھیجے ہیں، تو سب جانتا ہے. کئی ایسے ہیں جو بھیج نہیں سکے. یا اللہ پاک تو سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتوں سے باخبر ہے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے. آمین. کسی کو گلٹی کا مرض ہے، کسی کے دماغی امراض ہیں. یا اللہ کوئی اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں. اے پروردگار سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. آمین بیماریاں دور فرما دے. آنے والی آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما دے. آمین تکالیفوں میں ہمارے حق میں آسانی فرما دے. آمین جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے. آمین جو قوت حافظہ کی کمزوری کا شکار ہے حافظہ مضبوط فرما دے. آمین کرم کی نظر فرما دے. یا اللہ اگر تکالیفوں کو تو نہ دور کرے تو پھر کون دور فرمائے گا. اے تکلیفوں کو دفع فرمانے والے اللہ ہم سب سے تکلیفیں دور فرما دے. آمین ہم سب پر آسانی فرما دے، آمین رحمت فرما دے، کرم فرما دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے. آمین آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برحمتک ارحم. ناظرین اکرام انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے FGN چینل. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر